اس میں پیدا ہوتے ہی 3 نقص ہوتے ہیں۔ پہلا نقص جاہل ہوتا ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تم جب ماؤں کے پیٹ سے باہر آئے شے کا علم بھی نہیں تھا، ہم صرف پینا جانتے تھے، لیکن یہ تمیز نہیں تھی کہ کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا۔ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، مشرکہ دائیاں کوشش کرتی رہی کہ دودھ پی لے، موسیٰ نے نہیں پیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں مشرکات کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ ایک دن کا موسیٰ حلال حرام شروع، یہ جو محمد 25 سال عمران کے گھر کھاتا رہا، اگر ابو طالب مشرک تھا تو مصطفیٰ کیوں کھاتا رہا اس کے گھر سے؟ ہم جاہل پیدا ہوئے۔ یا ایک حدیث نہ پڑھوں گا تو عقیدے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں فرما رہا، وہ یہی آیت پڑھی جس کی قبلہ نے تصدیق بھی فرمائی کہ ماؤں کے پیٹ سے جب تم باہر آئے تو جاہل تھے۔ اس کا مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی یہ نہ سمجھا کہ یہاں سے پیٹ سے باہر آنے والوں کی بات ہے۔ جو مخلوق پیٹ سے باہر آئے وہ جاہل ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے لیے دوسری آیت ہے، اس کا مولا پڑھیں، فرما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ القرآن کا علم اللہ نے پہلے دیا اور الانسان کو بعد میں خلق کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہوتی تو بندے نہ مانتے۔ علم پہلے دیا، خلق بعد میں کی۔ بندہ پریشان ہو گیا، اس کا مولا یہ بھی تو ہو سکتا تھا خلق پہلے کر لیتا، علم بعد میں دے دیتا۔ سنو امام کا جواب، فرما اگر خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے۔ تم پوچھ سکتے تھے کہ آل محمد کتنی دیر تک جاہل رہے۔ اچھا، جو پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا۔ دوسرا نقص، جو پیدا ہوا وہ کمزور پیدا ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا۔ انسان ضعیف ہے، پیدا ہوا تو کمزور ہے، مکھی نہیں اڑا سکتا، سائڈ تبدیل نہیں کر سکتا، نجاست سے ادھر نہیں ہو سکتا، پیدا ہوا تو کمزور تھا۔ یہ دوسرا نقص ہو گیا۔ پہلا نقص جاہل پیدا ہوا، دوسرا نقص کمزور پیدا ہوا، تیسرا نقص نجس پیدا ہوا۔ غسل ہوگا تو پاک ہوگا، لیکن پیدا ہوئے تو نجس ہے۔ اس گھر سے مقابلہ نہ کرنا کیونکہ جو جھولے میں کلہ اشتر کو چیر دے، زبان سے بولنا، سر نہ ہلانا، جسے بات سمجھا، جو جھولے میں کلہ اشتر کو چیر دے وہ کمزور نہیں ہوتا، جو کعبے میں آئے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جو آتے ہی محمد کو قرآن سنائے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ کہ
پڑھتا ہوں. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. 3 لائنیں پڑھ دی ہیں میں نے. پہلی لائن پڑھی ہے ابو سفیان کو نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مومن کی ہائے نکل جائے گی. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر بے مکنا و چادر، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شرموں والی پوتی، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو چاند کی روشنی میں بھی ماں کی قبر پہ نہیں جاتی تھی، وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر بے مکنا و چادر ہو گئی. اب خاموش ہو، میں دوسرا فکرہ پڑھتا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے. یہ پیغام پہنچ جائے. یہ ہے مکمل تاریخ اسلام. یہ جو میں نے 2 لائنیں پڑھی ہیں، یہ اسلام کی مکمل تاریخ ہے. اب فکرہ سننا. عزاداران امام، یہ کہیں نہیں ہے کہ سجاد نے دعا مانگی ہو کہ مجھے کوئی پہچاننے والا نہ ملے. سجاد اخلاقی قیدی نہیں تھا، مجرم نہیں تھا، مبلغ تھا. ٹھیک ہے، لکھنے والے کی نیت ٹھیک ہوگی تو اسے اجر مل جائے گا، لیکن شعر غلط ہے کہ یا رب کہیں مل جائے نہ پہچاننے والا. نہیں، سجاد منہ چھپاتا تو یہ مجمع نہ ہوتے. مولا کا مہر یافتہ ذاکر میرے بعد تشریف فرما. آپ قبلہ سے پوچھے کبھی انہوں نے دعا مانگ کے کہے کہ یا اللہ میں مجلس پڑھوں تو مجمع نہ ہو؟ تو حسین کا مبلغ تھا، قیدی نہیں تھا. پھوپھی بھتیجا تبلیغ کرنے گئے تھے. جو نہیں جانتا تھا نا، اسے بھی بلا بلا کے سجاد کہتا تھا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ علی کی بیٹی یہی کہتی تھی. محمد ابن طلحہ، وہ جمل والا طلحہ، اس کے بیٹے نے سجاد سے مذاق کیا تھا. سامنے آ کے طلحہ کے بیٹے نے کہا سجاد شکست مبارک ہو، اور میرے مولا نے جلال میں سر اٹھایا. کہا طلحہ کے بیٹے چپ کر، آذان ہو لینے دے، ابھی پتہ چلے گا کون جیتا ہے اور کون ہار. ابھی آذان ہو لینے دیں، ابھی آذان ہو لینے دیں، پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے کون ہارا. میرے 2 فکرے مکمل ہو گئے. میں تیسرا اور آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. اگر قرآن سے غلاف چھین لیا جائے تو قرآن کی عزت میں کمی نہیں آتی. قرآن پھر قرآن رہے. زینب کی چادر اترنے سے علی کی بیٹی کی عزت میں قیامت تک کوئی کمی نہیں آ سکتی. لہجے پر، آواز پر علی کے لہجے کا پردہ. کتنی بڑی ہے بی بی زینب.
علی کی طرح یا اللہ بولتا ہے یا زینب بولتی ہے؟ اور میں بڑے بڑے صاحبان عرفان اس مجلس میں دیکھ رہا ہوں، پانی پی کے دشمن کے سامنے کھانا کھا کے جو گرجتا ہوا علی کا لہجہ تھا وہ پیاسی زینب کا ہاتھ کڑیوں میں لہجہ. صرف پیاسی نہیں، 72 کی ماتمدار سفروں کی تھکی ہوئی نامناسب ماحول کی خطیبہ، تیرے لہجے پہ کائنات قربان کروں. تو تھکی ہوئی علی کی طرح بولتی تھی، تو پیاسی علی کی طرح بولتی تھی، تو بھوکی علی کی طرح بولتی تھی، تو قیدن ہو کے علی کی طرح بولتی تھی. اس کو اللہ نے 2 برقعے دیے تھے. بی بی زینب کو اللہ نے 2 برقعے دیے تھے، ایک امیری کا برقع، ایک غریبی کا برقع. امیری کا برقع عباس ہے، غریبی کا برقع فضا ہے. جب تک امیر رہی پردہ غازی رہا. شام غریبہ میں غریب ہو گئی. شام غریبہ کو اسی لیے شام غریبہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کے امیر غریب ہو گئے، پھر فضا پردہ بن گئی. یہ آگے کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک امیری کا پردہ، اس کا نام غازی ہے. آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ قبر عباس پر کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب. اور بی بی زینب کے برقعے تجھ پر میرا سلام. اب 2 لائنیں ہیں اور میں قبلہ و کعبہ کو ممبر دے رہا ہوں، 2 لائنیں پڑھنے لگا. قبلہ طاہر حسین صاحب کو ممبر دے رہا ہوں، لیکن یہ 2 لائنیں غور سے سننا. اور بے شک ابھی چپ کر رہا نا اور رونا تو ہے ہی ہے، لیکن پیغام بھی آ جائے. یہ جناب فضا آگے کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ ایک تو یہ کہ برقع تھی. دوسری وجہ، جب یزید کتے کو تخت کا نشہ چڑھتا تھا اور سیدوں پہ ظلم کرتا تھا، یہ جھڑک کے کہتی تھی او بغیرت، تخت کے نشے میں ظلم نہ کر. ایسے تخت میں جوتی رکھ کے ان کی کنیز بنی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. جو غریب کے غم میں بین کر کے روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ بانیان مجلس کی محنت کو قبول کرے. یا یزید بے غیرت نے شراب کے نشے میں کہا شیمر اس بوڑھی کو سامنے سے ہٹا. شیمر نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا، جناب فضا کے قریب آیا. فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر، فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر، فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر شیمر نے تازیانہ مارا. خون کا فوارہ نکلا. یا 300 حبشی تلواریں لے کر کھڑا ہوا، یزید کے تخت کے قریب آیا. کہنے لگے او یزید، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا. تو نے کیا سمجھا جیسے علی کی بیٹی لاوارث ہے ویسے فضا بھی لاوارث. زینب کا رخ مدینہ پھر گیا، رو کے کہہ دیا نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا کوئی وارث. زینب سرے بازار اور خاموش ہے.